پہلی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، رمضان کے مہینے میں بیمار ہوا یا پہلے ہی سے بیمار تھا، اور وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا بیماری کی وجہ سے۔ لیکن وہ ایسا کوئی بیمار بھی نہیں تھا یا ایسی عمر کا بھی نہیں تھا جس کے اوپر روزہ فرض نہیں رہ جاتا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اس کیٹیگری میں یہ نہیں آتا تھا۔ لیکن رمضان سے پہلے بیمار پڑا یا رمضان ہی میں بیمار پڑا، پھر یہ بیماری بڑھتی گئی، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی بیمار رہا، علاج چلتا رہا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلی شکل۔ اس سے جو ہے شکل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آدمی کو روزے کو قضا کرنے کا مسئلہ اس کے حق میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی اس کے اوپر یہ قضا کرنا فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ بیماری سے اچھا ہونے کے بعد قضا کرنا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ مسئلہ۔ جی پھر سے کہوں یہی شکل، چلیے ہم بیمار اور مسافر دونوں کو رکھ لیتے ہیں تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں سفر کیا، ٹھیک ہے، یا رمضان کے مہینے میں بیمار پڑا یا رمضان سے تھوڑا پہلے بیمار پڑا، بیمار میں پہلے بھی کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بیماری اس کی چلتی رہی، رمضان کے بعد بھی یہ بیماری رہی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اچھا نہیں ہوا بیماری سے، اچھے ہونے کے بعد اس روزے کی قضا اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے، اچھے ہونے سے پہلے روزے کی قضا اس پر ضروری نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ شکل سمجھ میں آئی؟ روزے کی قضا کرنے کی ابھی حالت میں وہ آیا ہی نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یا مسافر ہے، سفر پہ گیا، رمضان کا روزہ اس نے قضا کیا، مطلب یہ کہ رکھا نہیں کیونکہ سفر میں تھا، تو سفر میں تھا رکھا نہیں، بعد میں قضا کر لیں گے رمضان کے بعد۔ اب یہ اسی رمضان کے مہینے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ابھی قضا کرنا اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا، کیونکہ چاہے بیمار ہو چاہے مسافر ہو، اس کی قضا کیا ہے؟ رمضان کے بعد ہے، جب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں اس کو یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ تو ایسا شخص یہ جو حدیثیں ہم نے پیش کی اس میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی یہ روزہ رکھنا فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ روزے کی قضا کب اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے؟ جب وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تبھی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، تبھی یہ قضا اس کے اوپر واجب ہے، اس کے پہلے واجب نہیں ہے۔ تو یہ ایسے کسی شخص کے روزے کی قضا اس کے گھر والوں کو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ من مات وعلیہ صیام، جس کا انتقال ہو گیا اور اس پر روزہ رکھنا فرض تھا، اور اس پر ابھی یہ فرض نہیں تھا کیونکہ اچھا ہی نہیں ہوا بیماری سے، تو بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہوا روزہ جب تک اچھا نہیں ہوگا اس کی قضا اس کے اوپر ضروری نہیں ہوتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ جو ہے یہی حدیث جو ہے، دلیل تو یہی حدیث ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے اور یہاں روزہ ابھی فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ مطلب کیا فرض نہیں ہے؟ قضا جو ہے وہ قضا جو دوسرے دنوں میں کرنی ہے وہ بیماری کے بعد ہی قضا کرنی ہوتی، جب بیماری میں ہی ہے تو ابھی بھی اس کے لیے وہ رخصت موجود ہے، جب رخصت موجود ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا۔ یہ بات آئی پہلی شکل کے بارے میں، ایسی حالت میں اس کے گھر والوں کو اس کی طرف سے روزے کی قضا کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اب دوسری شکل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے خواتین ہیں یا کوئی بھی شخص جو بیمار ہے یا سفر میں تھا رمضان میں، یا خواتین جو کہ ماہواری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتی ہیں، بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو یہ قضا کی مدت پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس رمضان کے بعد سے لے کر کے دوسرے رمضان تک یہ پوری مدت ہے اس کو۔ تو آدمی نے یہ سوچا کہ چلو ابھی جو ہے تھوڑا دن بہت بڑا ہے، پریشانی ہے، جب جاڑے کا موسم آئے گا تو آرام سے قضا کر لیں گے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، پیاس بھی نہیں لگتی ہے اس میں۔ یا جس طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شعبان تک مؤخر کر کے شعبان میں رکھ لیتی تھی، اس دوران اگر انتقال ہو جائے، یہ دوسری شکل، اس روزے کی قضا سے پہلے ہی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال کب ہوا ہے؟ جب اتنا وقت گزر گیا جس میں وہ قضا کر سکتے تھے،
ان کو قضا کا پورا ٹائم ملا، بیماری سے اچھے ہو گئے، اب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے لیکن نہیں رکھا، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا وہ فرض تھا، واجب تھا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ یا خاتون ہے، اس کا روزہ چھوٹا ہوا تھا ماہواری کی وجہ سے، جو روزہ قضا کرنا تھا، موقع ملا قضا کرنے کا، لیکن چونکہ ٹائم ہے شعبان کے آخر تک بھی یہ روزہ قضا رکھا جا سکتا ہے، اس ٹائم کی وجہ سے تاخیر کی، لیکن بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری ایسی ہو گئی، اسی میں انتقال ہو گیا، تو اب یہ قضا کیا ہے؟ اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ اس حدیث میں آتا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر روزہ فرض تھا، اس کی طرف سے اس کے ولی اس کا روزہ رکھ لیں گے۔ دیکھیے شریعت نے یہ آسانی بھی دے رکھی ہے، جب یہ آسانی ہے کہ کہاں تک آپ کو موقع ہے، اس رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، اور بیچ میں یہ مسئلہ ہے نا کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے آدمی کے ساتھ، جانتے تو نہیں ہے کچھ بھی اپنے بارے میں، لیکن یہ بتا کے رکھنا چاہیے گھر والوں کو اپنے، یہ اکثر گھر والوں کو پتہ بھی رہتا ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو بتا کے رکھنا چاہیے کہ میرے ابھی روزے کی یہ قضا باقی ہے جو۔ تو اگر ایسا کچھ ہو گیا اللہ کی تقدیر سے کہ موت ہو گئی اور وہ روزہ نہیں رکھ پائے، تو اس کی طرف سے اس کے گھر والے روزہ رکھ لیں گے اور یہ قضا اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ دوسری شکل سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تیسری شکل کیا ہے؟ رمضان کے روزے کا مسئلہ نہیں، نظر مان لیا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کس کا؟ نظر مان لینے کا، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نظر مان لیا کرتے ہیں، ویسے نظر ماننا نہیں چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں۔ نظر ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، نظر ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ڈر رہتا ہے، اس لیے نظر مان لیا میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، یا میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گی، یا میں 1 ہفتے کا روزہ، یا آنے والے پیر کا روزہ، نظر مان لیا، چاہے 1 دن کا ہو، چاہے 2 دن کا ہو، چاہے 1 ہفتے کا ہو، چاہے 1 مہینے کا ہو۔ عام طریقے سے نظر وغیرہ میں بہت لمبا عرصہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن چاہے 1 ہی دن کے روزے کی نظر مانی ہو کہ میں 1 دن کے لیے 1 دن روزہ رکھوں گی یا روزہ رکھوں گا، یہ کہتے ہیں نظر کا روزہ۔ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو خواہ مخواہ کا جو ہے یہ تو آسانی کے لیے روزہ رکھنے کے بجائے جو ہے بکرے کا ہی زیادہ کرتے ہیں کہ اس میں دوسرے کی جیب پر بوجھ جاتا ہے نا، اپنا تو کچھ کرنا نہیں رہتا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن روزے کا بھی مانتے ہیں، اعتکاف کی بھی نظر مانتے تھے اس زمانے میں لوگ، لیکن ابھی تو خیر اس طرح کی نظر کم ہے، زیادہ نظر کس کی مانتے ہیں؟ وہی بکری وغیرہ ذبح کرنے کی نظر زیادہ مانتے ہیں۔ اس میں کچھ مدرسے والوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ جب لوگ نظر پوری کرتے ہیں تو مدرسے کو بکرا دے دیتے ہیں، اس لیے لوگ زیادہ اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کرتے۔ تو نظر ماننے کا یہ معاملہ، 1 دن کا ہی روزہ صحیح، اس نے رکھنا تھا 1 دن کا روزہ، لیکن وہ روزہ رکھنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ روزہ اس کے اوپر فرض ہے، نظر پوری کرنا فرض ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نظر ماننا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ڈر رہتا ہے کہ آدمی نظر پوری نہ کر پائے، اگر نظر مان لیا اور پوری نہیں کیا تو گناہ ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر کیا ہے؟ نظر ہی نہیں مانا۔ نظر مان لیا ہے اور جائز چیز کی نظر ہے تو نظر کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اب اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے، یہ بھی فرض روزہ ہے اس کے اوپر، اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ یہ 3 شکلیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ان 3 شکلوں میں ہم نے جو ذکر کیا آپ کے سامنے، پہلی شکل میں تو روزہ ابھی چونکہ رکھنے کا اسے موقع نہیں تھا، اسی لیے اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہوا تھا ابھی قضا کرنا، اس لیے وہ اس حدیث میں وہ شکل نہیں آتی ہے اور اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا مکلف نہیں تھا ابھی۔ بقیہ 2 شکلوں میں ہم نے آپ سے کہا کہ اس کو گھر والوں کو روزہ رکھنا ہے، وہ اس کے اوپر فرض روزہ ہے۔ اب اس کے بعد 2 شکلیں اور ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، جائز نہیں ہے میت کی طرف سے روزہ رکھنا۔ ایک شکل ہے کہ میت کی طرف سے فرض روزہ رکھنا، جو روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، فرض روزہ جیسے رمضان کا روزہ، اب رمضان آنے والا ہے، ہمارے گھر کے کسی شخص کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو اب رمضان کے مہینے کا روزہ ان کی طرف سے رکھنا چاہے یا ان کی طرف سے کھانا کھلانا چاہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں ہے۔ روزہ کب فرض ہے؟ جب زندہ ہے آدمی، اس کے اوپر فرض ہے۔ تو کسی بھی شخص کی طرف سے نماز، روزہ جسے بدنی عبادت کہا جاتا ہے، جس آدمی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کی طرف سے اس طرح کے روزے
یا نماز ایسی کوئی عبادت جسے بدنی عبادت کہتے ہیں نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک شکل. دوسری شکل کیا ہے؟ نفلی روزہ رکھنا. کون سا؟ نفلی روزہ رکھنا. ویسے فرض روزے کا عام طریقے سے مسئلہ نہیں آتا کیونکہ رمضان کے مہینے کا روزہ ہی فرض ہوتا ہے, اور وہ فرض روزہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے رکھے گا یا اس کی طرف سے رکھے گا. زیادہ نفلی روزے کا مسئلہ آتا ہے کہ نفلی روزے میں کیا میت کی طرف سے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے؟ کسی گھر والے کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے ہم اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے, نیکی کا کام, تو نیکی کا ایک کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو چلو ان کی طرف سے روزہ رکھ لیں گے. یہ ایک جو ہے سوال ہے. روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی نہیں کرتا ہے مرنے والے کی طرف سے. ویسے یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. مرنے والے کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ہم روزہ یا نماز, یہ جو بدنی عبادت کہلاتی ہے, نہیں کر سکتے. یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ صرف فرض روزے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, وہ بھی جو اس کے اوپر واجب تھا پہلا. یا اب جو فرض روزے آنے والے ہیں, اب وہ مر گیا تو مکلف ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے, فرض کا مسئلہ ہی آتا نہیں ہے ابھی. یہ نفلی روزے کا مسئلہ, تو اس کی طرف سے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بہت آسان کام ہوتے ہیں لوگ میت کی طرف سے کرتے رہتے ہیں, جیسے کھانا کھلا دینا ہے, آرام سے کرتے رہیں گے. فاتحہ خوانی کرانی ہے, آرام سے کرتے رہیں گے میت کی طرف سے. اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کا بھی, قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں ثواب. اپنے ثواب لینے کے بجائے کس کو بخشتے ہیں؟ میت کو ثواب بخشتے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ حنبلی مسلک میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. احناف کے یہاں تو پائی جاتی ہے, بقیہ ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ کرتے ہیں, یہ آسان ہے. کیا کرتے ہیں؟ قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ کر کے اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچ جائے. اس کو کہتے ہیں ثواب ہدیے میں دینا. تو روزہ رکھ کر کے ثواب ہدیے میں دینے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, یہ خاص. تو میں وہ ذکر کرنا چاہتا, نہ احناف اس کے قائل ہے, نہ حنابلہ اس کے قائل ہے, نہ کوئی نہیں. مرنے والے کی طرف سے نفلی روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو وہ شکل ہماری اس بحث سے نکل گئی, اور وہ جو ہے پہلی شکل 3 میں سے وہ بھی نکل گئی. اب 2 شکلیں بچیں. کون سی ہے؟ نظر کا روزہ ہے, اس روزے کی قضا, اس روزے کو رکھنا جو میت کے اوپر ضروری تھا لیکن وہ نہیں رکھ پایا, یا رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ جس کو قضا کرنے کا اسے پورا موقع ملا لیکن صرف اس لیے قضا نہیں کیا کہ اس کے پاس 2 رمضان تک موقع تھا, اس کی وجہ سے قضا نہیں کیا. تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے جو ولی ہیں اس کی طرف سے یہ روزہ رکھیں گے اس کے مرنے کے بعد. صرف جائز ہی نہیں بلکہ ان کو رکھنا ہے یہ میت کی طرف سے. اب اس میں اختلاف ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے. اگر مرنے والے پر روزہ فرض تھا اور روزہ قضا کرنے کا پورا موقع ملا, یا نظر کا روزہ تھا اور وہ روزہ رکھے بغیر انتقال کر گیا, تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے یا نہیں, جو اس حدیث میں ذکر ہے, اس کے بارے میں اختلاف ہے. وہ اختلاف ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں لوگوں کے 3 قول ہیں, 3 رائے اہل علم کی, فقہا کی اس سلسلے میں رہی ہے. وہ 3 رائے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی رائے اس سلسلے میں یہ ہے جو کہ احناف کی رائے ہے, مالکیہ کی رائے ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے, بلکہ ان کا جدید قول یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ولی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھیں گے. آدمی کی زندگی سے اس کا تعلق ہے, مرنے کے بعد اس کی طرف سے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. تو ان کے یہاں, نہ احناف کے یہاں, مالکیہ کے یہاں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے مطلقاً یہ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ نہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ رکھنا جس کی قضا کا اسے پورا موقع ملا لیکن نہیں قضا کیا, نہ یہ روزہ, نہ نظر کا روزہ, نہ نفلی روزہ, کسی طرح کا بھی روزہ مرنے والے کی طرف سے اس کے گھر والے نہیں رکھیں گے. کسی بھی طرح کا روزہ ان کے اوپر رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے منع کر دیتے ہیں ایک ہی زبان میں. ٹھیک ہے, یہ پہلا قول ہے اس سلسلے میں. دوسرا قول جو کہ حنابلہ کے یہاں مشہور قول ہے, یہ امام احمد بن حنبل کی 2 رائے ہے, اس میں سے ایک رائے یہی ہے, اور یہ بہت سارے حنبلی علماء اس کے قائل ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی انٹرنیٹ وغیرہ میں جو پڑھتے ہوں, تو چونکہ زیادہ تر انٹرنیٹ پر انگلش میں حنبلی علماء کی رائے ہی آج کل انگلش میں جو ہے ٹرانسلیشن کر کے اس کو دیا جاتا ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ نے بھی پڑھا ہو کہ نظر کا روزہ اگر ہے تو رکھ سکتے ہیں,
بلکہ رکھنا ضروری ہے، صرف رکھ سکتے ہی نہیں بلکہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر میت پر نظر کا روزہ ہے، نظر کا روزہ تھا، تو اس کے ولی اس کی طرف سے یہ روزہ رکھیں گے، نظر کا روزہ اس کے ولی اس کی طرف سے رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نظر کا روزہ، بقیہ اور روزے نہیں، تو رمضان کا روزہ یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے۔ رمضان کا وہ روزہ جسے قضا کرنے کا پورا موقع ملا، لیکن آدمی صرف اس نیت سے کہ چلو ابھی موقع ہے شعبان تک قضا کر لیں گے، نہیں قضا کیا تھا، بیچ میں انتقال ہو گیا، تو اس کو قضا کرنے کے اس کو ولی اس کے اولیاء پر یہ روزہ رکھنا واجب ہے، اس کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ تیسری جو ہے رائے اس سلسلے میں، تیسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور محدثین اسی کے قائل ہیں، محدثین اسی کے قائل ہیں، اور اسی لیے ہندوستان کے علماء اہل حدیث بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، جو حدیثیں ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، کہ چاہے نظر کا روزہ ہو یا رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ جس کی قضا کا اسے پورا موقع ملا اور وہ قضا نہیں کر پایا، تو یہ بھی اس کے اوپر فرض روزہ ہے، اس کے ولی اس کی طرف سے اس کی قضا کریں گے۔ ہندوستان کے علماء اہل حدیث کا ہم طریقے سے یہی جو ہے خیال رہا، یہی محدثین کی بھی رائے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین رائے ہیں۔ محدثین کی رائے یہی رہی ہے کہ دونوں روزے رکھنے کا جو معاملہ ہے، چاہے نظر کا روزہ ہو یا رمضان کا قضا روزہ جس کے رکھنے کی اس کے پاس پوری گنجائش ہوئی لیکن نہیں رکھا، تو یہ روزہ اس کی طرف سے اس کے ولی رکھیں گے۔ یہ بات تھی آپ کے سامنے، ہم نے جو ہے پیش کر دی۔ ہم حدیثیں پہلے اس لیے پیش کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے حدیثیں پیش کر دیتے ہیں، جس کی روشنی میں آپ کو ان اقوال میں سے جو بھی اوپینین ہوتے ہیں اہل علم کے، اس میں سے کون صحیح ہے اس کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اب احادیث جو ہم نے تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اس مسئلے کے تعلق سے، یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ میت کے اوپر جو روزہ ہے، جو روزے کی قضا واجب ہی ہے یا نظر کا روزہ ہے، اس کی طرف سے اس کے ولی وہ روزہ رکھیں گے۔ فرض روزہ چاہے رمضان کا ہو چاہے نظر کا روزہ ہو، اور جس کی قضا کا اسے پورا موقع ملا لیکن نہیں کیا اس نے، تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حدیث میں نظر کا ذکر ہے تو اس سے صرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر کے روزے کا بھی یہ حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جن حدیثوں میں نظر کا ذکر نہیں ہے اس کو بھی ہم نظر کے لیے مانیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثیں عام ہیں۔ اور خاص طریقے سے ہم نے ایک دلیل جو آپ کے سامنے پیش کی، جبکہ ایک خاتون نے آ کر کے آپ سے پوچھا کہ میری ماں پر 1 مہینے کا روزہ ہے، تو آپ نے تفصیل طلب نہیں کی کہ یہ نظر کا روزہ ہے یا رمضان کے روزے کی قضا ہے۔ تفصیل طلب نہ کرنا یہ اس مسئلے کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے، ولی اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے، اور اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا حدیث کے بارے میں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں بھی اس کا قائل ہوں۔ ان کو حدیث کی صحت کے تعلق سے اطمینان نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اسی لیے بعض شواف بعد میں یہی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور چونکہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ سب کتابیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھی گئی ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہو گیا اس کی صحت کے اوپر، تو بعد کے یہ شوافے کیا کہتے ہیں کہ حدیث چونکہ صحیح ہے اس لیے ہم اس کے قائل ہیں، اور یہی سمجھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، چونکہ انہوں نے حدیث کی صحت پر اس مسئلے کو معلق کیا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو میں بھی اس کا جو ہے قائل ہوں۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان لوگوں کے یہاں یہ چیز رہی ہے کہ حدیث کے اوپر ہی مسئلہ رکھا جاتا ہے، مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، حدیث کی صحت کا علم ہو گیا تو پھر اس میں خواہ کی تعویلیں کرنا یا چون چرا کرنا یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے کہ ولی میں کون داخل ہیں، کون لوگ روزہ رکھیں گے؟ اب یہ مسئلہ تو ہم نے جو ہے سمجھ لیا کہ کون قضا کریں گے، اس کی طرف سے اس کے ولی قضا کریں گے، اس کے رشتہ دار۔ تو یہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوگی؟ ایک حدیث جو آپ کے سامنے آئی اس میں بیٹی کا ذکر ہے،
اور بیٹی سے آپ نے کہا، بیٹی نے ہی سوال کیا تھا کہ میری ماں کے اوپر یہ روزہ تھا تو کیا میں ان کی طرف سے یہ روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا رکھو ان کی طرف سے یہ روزہ۔ تو بیٹی کا تو مسئلہ آ گیا ہے حدیث میں، تو بیٹی تو اس میں داخل ہو گئی کہ بیٹی مرنے والے کے ولی میں داخل ہے اور وہ اس کی طرف سے روزے کی قضا کرے گی۔ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں جو قضا کریں گے میت کی طرف سے، یا میت کی طرف سے میت پر جو روزہ فرض ہے اس کی طرف سے وہ روزہ رکھیں گے؟